الحمدللہ آج ہم نے 10واں روزہ اختیار کیا، عشر رحمت آج مکمل ہوا اور عشر مغفرت کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ کل سے اللہ کا بے پایا احسان ہے کہ اس نے یہ ماہ مبارک ہمیں رحمتوں مغفرتوں کے ساتھ عطا فرمایا ہے، اور آگے جو 20 روزے یا 29 روزے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں جو آپ کے سوالات کے لائیو جوابات دیا کرتے ہیں۔ تشریف فرما مفتی صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے، پہلا سوال میں آپ سے لے لوں، آن کال ہمیں ریسیو ہوا، کہ کہا جاتا ہے کہ جو ماہ رمضان میں جن کا انتقال ہوتا ہے ان کی بغیر حساب و کتاب مغفرت کی جاتی، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بالکل یہی ہے کہ جو ایمان کی حالت میں رمضان میں رخصت ہوگا اس کا آخرت میں حساب نہیں ہوگا۔ اچھا یعنی حساب نہیں ہوگا سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں اس نے کوتاہیاں کی ہیں وہ تو سب درگزر ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ مخلوق خدا پر اس نے کوئی ظلم کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ مظلوم کو اس سے راضی کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک ہے جناب، یہ سوال چونکہ آیا تھا، میں نے ایک اور کالر کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب سوال بتائیے۔ جی میرا پہلا سوال ہے کہ مسجد میں رات 2 بجے اسپیکر آن کر کے سحری کے لیے جگانا شروع کر دیتے ہیں، جی کبھی ناز شریف لگا کر مائک کے آگے رکھ دیتے ہیں، جس سے قریب والے گھر کافی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ آج کل الارم سسٹم ہے تو تقریباً سب لوگ الارم سے اٹھ جاتے ہیں، ہاں جی تو اس طرح سحری کے لیے جگانا کیسا؟ جی بالکل۔ اور کوئی سوال؟ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے لیے اینٹیں نہیں اور بعد میں کسی اور کام میں لگا دیں گا، جب مسجد بناؤں گا تو یہ اینٹیں جو ہیں پھر لے لوں گا، یہ پیسہ ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور کوئی کالر جواب پہ آیا تھا؟ جی مفتی صاحب۔ جی ہاں، یہ طریقہ کار مسلسل کرنا غیر مناسب ہے۔ اچھا ایک کہ چھوٹا سا اعلان کر دیں چلو ٹھیک ہے، یا جب آخری وقت آتا ہے تو اسپیکر آن کر کے جیسے 10 منٹ رہ گئے تو اس کو بتایا بھی 10 منٹ رہ گئے ہیں تو چلے وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں، لیکن مستقل بنیادوں پر اس طریقے سے نعت 2 بجے سے 5 بجے تک مفتی ہاں صاحب، 2 بجے سے 5 بجے لمبا 3 گھنٹے، اس میں بیمار محلے بھی کے ہوتے سارے ہیں۔ بچے نعت کا شوق رکھتے ہیں مجھے لگتا ہے ان کے۔ جی ہاں، اب وہ تو وہ کہہ رہے ہیں اسپیکر پہ وہ اسپیکر پہ ریکارڈنگ لگا لگے کے رہتے ہیں۔ سو جاتا ہے آرام سے مؤذن جو اپنا کام کر کے، تو اس سے پھر لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، یقینی سی بات ہے۔ اور پھر خدا نخواستہ نعت شریف سے یا تلاوت قرآن سے کوئی بیزار ہو، کوفت کا شکار ہو، زبان سے کچھ نکلے تو یہ غیر مناسب ہوتا ہے۔ بیمار بھی ہوتے ہیں، کل کام پہ بھی جانا ہوتا ہے، شرعی عذر ہوتے ہیں بہت سارے کے، گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو ایسا نہ کیا جائے۔ ٹھیک۔ وہ دوسرا سوال بھی، انہوں نے اینٹیں خریدی تھی مسجد کے لیے، لیکن وہ ان کے گھر میں استعمال ہو گئی، تو اس کے حوالے سے نیت تو یہ تھی کہ یہ اینٹیں جو ہے مسجد میں کی دیوار میں کے لیے ہم دے رہے ہیں۔ تو دوسری اینٹیں کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ استعمال ہو گئی ہیں، بہتر تو یہ تھا کہ مسجد میں ہی دیتی وہ، لیکن اگر استعمال ہو گئی ہیں تو ان کا دوبارہ مسجد متبادل جو ہے مسجد کے متبادل لیے دے وقف دیں کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا کوشچن یہ ہے مفتی صاحب سے، میں 2 دفعہ آگے بھی کر چکی ہوں لیکن مجھے اس کا آنسر نہیں ملا۔ کوشچن میرا یہ ہے کہ میرے پیسے ہیں اور 3-4 لوگوں نے ہم نے بزنس میں ایسے لگائے ہیں کہ پراپرٹی خریدتے ہیں، کوئی پلاٹ خرید لیتے ہیں اور پھر جو اس کا پروفٹ آتا ہے تو پھر وہ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، تو وہ اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ اور مجھے نفلی صدقے کی ڈیفینیشن بتا دیں کہ نفلی صدقہ کون سا ہے۔ اور تیسرا کوشچن یہ ہے کہ کسی کو زکوٰۃ دو تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے تو نہیں ہیں، حالانکہ ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو ٹھیک ہے جناب۔ جی وہ صاحب، یہ سوال پہلے بھی آیا تھا ان کا۔ اچھا یہ دیکھیں، اگر یہ پراپرٹی مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر گولڈ یا سلور یا کیش یا مال تجارت ہو، وہ آپ فوراً تاریخ نوٹ کر لیں۔ اب سال کا جب اینڈ آئے گا، درمیان میں کتنے پلاٹ آئے، کتنے بک گئے، کتنا پروفٹ ہو، سب چھوڑ دیں۔ سال کے آخر میں دیکھیں، اگر تو وہ پلاٹ کی شکل میں موجود ہے تو اس کی کرنٹ ویلیو نکالیں گے۔ کرنٹ ویلیو نکالنے کے بعد جتنے پارٹنرز نے حصہ ملایا ان کا حصہ گویا کہ ان کو ڈیوائیڈ کر دیں گے، پھر وہ اپنے اپنے حصے کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ اور فرض کر لیں کہ اگر آپ نے پلاٹ سیل کر دیا ہے سال سے پہلے اور کیش آپ کے پاس پڑا ہوا ہے پروفٹ کے طور پر، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر آپ نے ایسڈ رکھا ہوا ہے کہ چلو یہ رکھ لو، پروفٹ ہمیں دے دیا آپ نے، پارٹنر کے کسی ایک پارٹنر کے پاس رکھا ہوا ہے، تو اس ایسڈ پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح حساب کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور نفلی صدقہ وہ ہوتا ہے جو شریعت نے آپ پہ فرض یا واجب نہیں کیا، ہم خود اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نکالتے ہیں۔ تو صدقات واجبہ میں زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی فدیہ دینا ہوتا ہے یا کفارہ آ جاتا ہے، یہ صدقات واجبہ میں ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو آپ خرچ کرتے ہیں وہ صدقات نافلہ میں ہوتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں شاید کوئی کسی کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن زکوٰۃ دیں تو منع کر دیتا ہے۔
اگر فرض کر لیں کہ یہ وجہ ہے کہ اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے اس لیے وہ منع کر دیتا ہے، تو فقہا نے اجازت دی ہے کہ آپ زکوٰۃ کہہ کر نہ دیں، آپ عیدی کہہ کر دے دیں، تحفہ گفٹ کہہ کر دے دیں، لیکن دل میں نیت زکوٰۃ کی کر لیں تو ادا ہو جائے گی. ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ نام ذیشان مرزا رکھنا کیسا ہے؟ دوسرا سوال ہے پاؤں کا مسح کرنا چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. جی صاحب، جی نام کا پتہ نہیں. ذیشان مرزا رکھنا نام کیسا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے چلتا ہے، ہمارے عرف میں ذیشان نام رکھتے ہیں اور مرزا قوم ہوتی ہے غالباً، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. اور پاؤں کا مسح تو کہیں پر بھی نہیں ہے. یہ شرعی عذر کے طور پہ تو ہو سکتا ہے کہ پاؤں میں پھٹن ہے، ڈائریکٹ آپ پانی نہیں ڈال سکتے تو پھر آپ مسح کر لیں، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ باقی اعضاء جیسے چہرے کو دھوئیں، ہاتھ کو دھوئیں، سر کا بھی مسح کر لیں اور پاؤں کا بھی کر لیں. یہ ہمارے فقہ حنفی میں بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی سوال بتائیے. ہیلو. جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال بتائیے. جی وہ سر مجھے مفتی اکمل صاحب سے ایک سوال کرنا تھا. جی جی. وہ ہمارے بھائی ہیں، کیا کہتے ہیں نا، وہ امی نے گھر لے لیا، انہوں نے گھر لے لیا تھا امی کے نام سے. امی نے اپنے نام سے ان کو گھر دلا دیا تھا اور اب انہیں گھر سے بھی نکال دیا ہے والدہ کو. تو وہ یہ چاہ رہی، کیا کہتے ہیں نا، وہ والدہ چاہ رہی ہیں کہ میں اپنا گھر واپس لے لوں، اور بھائی کسی کو حصہ بھی نہیں دینا چاہ رہے، اور والدہ چاہ رہی ہیں گھر واپس لے لوں، کیا کہتے ہیں وہ. تو اس میں کیا حکم شرع ہوگا، ہمیں یہ پتہ کرنا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی سوال بتائیے. وعلیکم السلام. سر سوال یہ ہے کہ ہم لوگ افطاری بناتے ہیں، افطاری کے لیے جو چیزیں بناتے ہیں ہم اس کے سال ثواب کے لیے نا ختم پاک کر کے سال ثواب کرتے ہیں اپنے بزرگوں کو، اولیاء اللہ کو. اس کے بعد وہ ہم افطاری کر لیتے ہیں. اچھا، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جی بہتر. جی مصعب. جی ایک تو یہ دیکھیں، یہ جو والدہ کے گھر نام کیا تھا یہ والد صاحب کا ہے یا بھائی نے بنا کر کیا تھا؟ اگر بھائی نے کیا تھا تو یہ یاد رکھیں کہ صرف نام کر دینے سے ایک چیز ایک کی ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی، بلکہ مکمل قبضہ دینا اور مکمل تصرف کا اختیار دینا یہ شرط ہوتا ہے. اگر والدہ کے صرف نام کر دیا تھا لیکن والدہ کو یہ اختیار نہیں تھا کہ اس کو رینٹ پہ چڑھائیں، کسی کو تحفہ دے دیں، آگے سیل آؤٹ کر دیں، تو یہ بھائی کی ہی ملکیت رہے گی، یا اگر والد صاحب نے کیا تھا تو والد کی ملکیت رہے گی. والد کی ہے تو ہمارے وراثت ہوگا، اور بھائی کی ہے تو بھائی بالکل اختیار رکھتا ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے مکان. اب والدہ جو کہہ رہی ہے کہ میں مکان واپس لوں گی، تو اگر یہی صورتحال ہے تو پھر ان کو واپس لینے کا اختیار نہیں ہے، وہ بیٹے کی ملکیت ہے. ہاں بیٹے کو چاہیے کہ اگر ماں کی دل آزاری ہو رہی ہے تو خیال کرے، اور اگر آپ افطار بناتے ہیں اور اس پہ ختم وغیرہ پڑھ کے سال ثواب کر دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ اچھا ہے، باعث برکت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا صاحب. آپ کرتے ہیں ہم آپ کا کہ آپ تشریف لاتے ہیں روزانہ اور ماشاءاللہ رہنمائی فرماتے ہیں ہمارے کالرز کی، اور بہت عمدہ انداز میں آپ لوگ سوالات ترتیب دیتے ہیں، اور کوشش کیا کریں کہ پہلے رائٹ ڈاؤن کر لیں ان سوالات کو جن میں وقت ضائع ہوتا ہے بتانے میں. مختصر سوال ہوگا تو بہتر طور پر مفتی صاحب تک پہنچ جائے گا. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک موضوع کے ساتھ، اور اس کے ساتھ مقابلہ ہے نعت و تقاریر اور دیگر سیگمنٹس کے ساتھ. کل ہمارے ساتھ رہیے گا. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.